زہر عشق۔ میں اس رات ایمان کو اس کے گھر چھوڑ تو آیا، لیکن اس پل کے بعد مجھے یوں لگتا وہ ہر گھڑی جیسے میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہو۔ میں نے عشق اور محبت کی بہت سی داستانیں سن رکھی تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا اس عشق کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوگا۔ ایک ہی پل میں یہ عشق کا زہر میری نس نس میں سرایت کر گیا، اور اب میری حالت ایسی تھی کہ دن رات کی تڑپ ہی میرا مقدر تھی۔ محبت بذات خود ایک سب سے بڑے عذاب کی صورت میں وارد ہوتی ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ محبت یک طرفہ ہو تو ہر پل انسان کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ ایک ایک پل میں انسان 100 بار جیتا ہے اور 100 بار مرتا ہے۔ مجھے کوئی صورت سجھائی نہیں دے رہی تھی آخر کس طرح ایمان تک میرے اندر لگی اس آگ کی آنچ پہنچ سکے۔ اس کا گھر سے نکلنا محال تھا۔ میں پہلے ہی کئی دن گھنٹوں اس کے گھر کے باہر پہرا دے چکا تھا، اور اب تو عبداللہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے رہنے میں اس سے سامنا ہونے کا خطرہ بھی ہر لمحے موجود تھا، اور پھر ایمان جیسی لڑکی کو یوں سرے راہ روک کر بات کرنا بھی اب مجھے بے حد معیوب محسوس ہو رہا تھا۔ جانے وہ اس بات سے میرے بارے میں کیا تاثر لیتی ہے، تو پھر کیسے آخر اس تک رسائی کیسے ہو۔ دن رات بس یہی ایک سوال اور یہی ایک دھن میرے سر پر سوار رہتی۔ یہ سچ ہے، انسان کی آرزوؤں اور خواہشات کی کبھی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہر منزل پر پہنچ کر جانے کے بعد اسے وہ منزل ایک سنگ میل لگنے لگتی ہے، اور کوئی نئی اور اگلی منزل اس کی خواہش کا روپ دھار لیتی ہے، اور اسی سفر میں ہی انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ یا پھر انسان کا مقدر ہی ہمیشہ اور کبھی نہ ختم ہونے والا یہ سفر ہوتا ہے۔ کل تک ایمان کی صرف ایک جھلک کو پانا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ قدرت نے میری یہ خواہش پے در پہ کئی مرتبہ پوری کر دی تھی، لیکن آج میری التجاؤں کی حد صرف دیکھنے سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں اس تک اپنے جذبوں کی آنچ پہنچانا چاہتا تھا، اپنا یہ احساس اس کو منتقل کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید انسان کی ناشکری کی بنیادی وجہ بھی کسی مقصد، کسی آرزو کو پا لینا ہوتی ہے۔ نہ ہم آرزو کو پاتے ہیں اور نہ ہی نئی خواہشات جنم لیتی۔ بس ساری زندگی کسی ایک تمنا میں ہی گزر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہ میں ایمان کو اس پارٹی کے بعد دوبارہ کبھی دیکھ پاتا، اور نہ آج میں اس جنون میں مبتلا ہوتا۔ ساری زندگی در بدر اس کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے ہی بھٹکتا رہتا تو اچھا ہوتا۔ دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے اور راتیں اسی قد میں کٹتی تھی۔ ایک دن شاکر شام کے وقت مجھے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آ پہنچا، جہاں میں بہت دیر سے بیٹھا جاتی گرمیوں کا سورج ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گرمیوں کا سورج ڈھلتے ڈھلتے بھی کتنا وقت لیتا ہے، جیسے رات سے اس کی کوئی جنگ چل رہی ہو اور وہ اپنی دوست شفق کو رات کے کالے سایوں کے حوالے نہ کرنا چاہتا ہو۔ ارے حماد بابا، آپ یہاں ہو؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ نگہت نے آپ کے لیے دیا ہے۔ شاکر نے ایک رکا میرے حوالے کیا اور پھر واپس چل پڑا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں کہہ رہی تھی، حماد بھائی سے کہنا اپنا وعدہ جلدی پورا کریں۔ شاکر بیٹی کا پیغام دیتے ہوئے اپنے آپ ہی مسکرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے رکا کھول کر دیکھا، صرف چند سطریں ہی لکھی ہوئی تھیں۔ پیارے بھیا، اپنا وعدہ بھول گئے نا؟ ابا سے میری پڑھائی کی بات بھی نہیں کی۔ امتحانات سر پر آ رہے ہیں، اگر فارم نہیں بھرے تو میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ آپ کی سفارش کی منتظر۔ تب مجھے یاد آیا، واقعی میں نے نگہت کی منگنی کے دن اس سے شاکر سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب بھلا اسے کیا خبر، آج کل میں اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں رہتا، کسی سے کیے ہوئے وعدے کا کیا بھرم رکھ پاتا۔ لیکن میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، آج ہی شاکر سے اس مسئلے پر حتمی بات کروں گا۔ میں جانتا تھا شاکر میری بات کبھی رد نہیں کرے گا، اور اس کے لیے اگر ہم دونوں کو
نگہت کے منگیتر کے پاس بھی جانا پڑے تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نگہت کو رکا، اپنے ہاتھوں میں پکڑے یوں ہی خالی اس ذہن سے بیٹھا ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ نگہت، ہاں نگہت بھی تو وہ ذریعہ ہو سکتی ہے۔ وہ ایمان اور حیا کی سہیلی تھی، ایمان تک براہ راست پہنچنے کا واحد رستہ۔ حیرت ہے، اتنے دن پہلے تک میں دیواروں سے ٹکراتا رہا، لیکن مجھے نگہت کا خیال کیوں نہیں آیا، اور اب جب یہ خیال میرے ذہن میں آ ہی گیا ہے تو جیسے میری بے چینیوں کو ایک نئی راہ مل گئی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کسی طور اڑ کر شاکر کے گھر پہنچ جاؤں۔ بہر طور میں نے جیسے تیسے کر کے وہ رات کاٹی اور اگلی صبح سویرے ہی میں پرانی حویلی پہنچ گیا۔ گزری شام میں نے شاکر سے جاتے جاتے اس سے نگہت کی مزید تعلیم کے سلسلے میں بات بھی کر لی تھی۔ شاکر نے مجھے یقین دلایا وہ نگہت کے منگیتر عامر سے اس سلسلے میں خود بات کر لے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں شاکر کو بتاتے ہوئے آیا تھا، میں پرانی حویلی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ایسی کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں کے وہاں پارٹیز وغیرہ منعقد کر چکا تھا۔ کامران جب بھی لندن سے واپس آتا تو ہم دونوں کا دن رات کا ٹھکانہ وہی پرانی حویلی ہی ہوتی تھی۔ تب میں کتنا زندہ دل تھا۔ ہر وقت اس حویلی کی در و دیوار ہمارے کہکہوں سے، تیز میوزک سے اور ہمارے ہلے گلے سے گونجتے رہتے تھے۔ ایسے میں ہم نگہت اور خالہ سے بھی فرمائشیں کر کے مزے مزے کی پکوان پکواتے تھے۔ خاص طور پر ساون کی بارشوں میں ہم دن بھر پائے باغ میں دھما چوکڑی مچاتے، پوریاں تلوائی جاتی، سموسے اور پکوڑے بنوائے جاتے، کولڈ ڈرنک کے کریٹ باغ میں بہتی صاف پانی کی نالی میں رکھوا دیے جاتے، آموں کی بڑی بڑی ٹوکریاں چھکڑوں میں لدوا کر حویلی کے نعمت خانے میں پہنچوا دی جاتی۔ اب چند ہفتوں پہلے تک میں کس قدر جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس ایک محبت نے تو جیسے میرے جسم سے روح تک ہی نچوڑ لی تھی۔ نگہت اور خالہ کا معمول تھا، ان میں سے جس کو بھی میرے حویلی پہنچنے کی اطلاع کسی چوکیدار وغیرہ سے ملتی تو وہ فوراً میرے ساتھ آنے والے مہمانوں کے بارے میں پوری معلومات کر کے فوراً چائے ناشتہ وغیرہ بھجوا دیتی۔ میں کبھی تنہا ہوتا تو نگہت خود آ جاتی۔ اسے نت نئی کتابیں پڑھنے اور منگوانے کا بہت شوق تھا۔ شاکر کے سامنے وہ کھل کر کوئی فرمائش نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ شاکر اس کی ایسی فرمائشوں پر اسے جھڑک دیتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ جیسے ہی نگہت کو میرے آنے کی خبر ہوئی، وہ کچھ دیر میں ہی چائے اور نمکین بسکٹ وغیرہ ایک ٹرے میں رکھ کر وہاں آن پہنچی۔ اس دن نگہت کے چہرے پہ خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پتہ چلا رات ہی شاکر نے اسے اپنے طور پر آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اور وہ جانتی تھی یہ سب کچھ میری ہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے آتے ہی میرا خلوص دل سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ نگہت بھی کشمکش کو پاپ گئی۔ کیا بات ہے حماد بھائی جان، آپ کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں۔ نگی، اس دن منگنی میں تمہیں وہ لڑکی یاد ہے، وہی جو مجھ سے اندھیرے کمرے میں ٹکرائی تھی؟ نگہت اپنی دھن میں کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی۔ کون؟ ارے ہاں، امی جان نے مجھے بتایا تھا۔ نگہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایمان تھی، ہمارے پرانے محلے میں رہتی تھی، مولوی علیم الدین صاحب کی بیٹی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے بھیا۔ پھر جیسے نگہت کو کچھ خیال آیا اور غور سے وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیر تو ہے بھیا، آپ ایمان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک خاص شرارت تھی۔ میں کچھ گڑبڑا سا گیا۔ دل کے کچھ سچ چھپانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ جس نگہت کو ہم سب مل کر منگنی اور شادی کے نام پر خوب کھچائی کیا کرتے تھے، اتنی کہ وہ اکثر رونے لگ جاتی تھی، آج اس کی ایک معصوم شرارت بھری مسکان نے مجھ سے میرا اعتماد ہی چھین لیا تھا۔ شاید دل میں چور ہونا اسی کو ہی کہتے ہوں گے۔ کچھ نہیں، وہ دراصل میرا مطلب ہے۔ نگہت نے میری چوری پکڑ لی۔ تو یہ بات ہے بھیا، دیکھیں اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کیجیے گا، وہ بہت بھولی بھالی سہیلی ہے میری اور بہت ہی مذہبی گھرانے سے
تعلق رکھتی ہے؟ نگہت میری بہت سی سہیلیوں کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ میری تمام دوستوں کو میری سہیلیاں ہی کہتی تھی، اور ایمان کے بارے میں میری پوچھ گچھ کو بھی وہ میرے انہی پرانے معمولات میں سے ایک سمجھ رہی تھی۔ میں نے نگہت کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹھو یہاں اور غور سے میری بات سنو۔ میں نے الف سے یہ تک اب تک کی تمام کہانی نگہت کی منوعاً سنا دی۔ نگہت حیرت سے میری تمام رام کتھا سنتی رہی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بہت مشکل میں ہوں۔ یہ تو خاصا گمبھیر معاملہ ہے۔ تو ایمان بی بی نے میرے پیارے بھیا کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ لیکن بھیا، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ساری زندگی کسی نامحرم سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس پر ایسی کسی چیز کا سایہ تک بھی نہیں پڑا۔ اپنی ساری تعلیم بھی اس نے پردے میں ہی حاصل کی ہے۔ اسے اپنی اور اپنے گھر کی عزت اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ محلے کا ہر گھرانہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہے، اور آپ سے پہلے بھی کئی نوجوان اس کی ایک جھلک کے لیے سالوں اس کے گھر اور گلی کے چکر کاٹتے رہے ہیں۔ لیکن ایمان نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ میری آپ سے یہی ایک التجا ہے، آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ بہت ٹیڑھی کھیر ہے، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ میں اپنی سب سے پیاری دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ مجھے نگہت کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ میں نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ نگہت نے جاتے جاتے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اوہو، روٹھ گئے پیارے بھیا، لگتا ہے آپ واقعی ایمان کے لیے سنجیدہ ہیں۔ پھر تو واقعی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر کچھ سوچو۔ آخر تم کس مرض کی دوا ہو، اپنے بھیا کا اتنا سا کام نہیں کرو گی؟ میں اور نگہت سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایمان تک یہ راز دل پہنچانے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگے۔ کبھی مجھے کوئی طریقہ سوچتا تو نگہت اسے رد کر دیتی، اور کبھی نگہت کے ذہن میں کوئی بات آتی تو وہ طریقہ مجھے نہ بھاتا۔ اسی شش و پنج میں جانے کتنی دیر بیت گئی، لیکن ہم کسی حتمی فیصلے تک نہ پہنچ پائے۔ میں نے نگہت کو ایمان کے نام ایک مختصر سا رکا لکھ کر دینے کی تجویز بھی دی، لیکن نگہت نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے کہنے کے مطابق ایمان کبھی ایسے رکے کو کھول کر پڑھتی اور نہ دھیان میں لاتی اور اسے پھاڑ دیتی۔ نہ صرف بلکہ وہ اس بات پر نگہت سے بھی ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر سکتی تھی۔ تھک ہار کر میں تو سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ نگہت سے اپنے لاڈلے بھیا کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور اس نے حیا کو اس معاملے میں اپنا رازداں بنانے کی ٹھان لی۔ طے یہ پایا نگہت کسی بہانے ایمان اور حیا کو اپنے گھر بلوائے گی۔ حالانکہ اس معاملے میں مولوی صاحب بہت سخت اصول پسند واقع ہوئے تھے، لیکن نگہت کے مطابق وہ ایک بار انہیں مولوی صاحب سے اجازت دلوا ہی دے گی، چاہے اس کے لیے اسے خود مولوی صاحب کی منت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس دن مجھے بھی اطلاع کر دی جائے گی، اور نگہت چند لمحوں کے لیے میری ایمان سے تنہائی میں ملاقات کا بندوبست کروا دے گی۔ میں جانتا تھا نگہت کے لیے یہ سب کچھ کس قدر مشکل ثابت ہوگا، لیکن میری محبت میں اس نے بچپن کی دوستی کو بھی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طے یہ پایا آنے والے جمعرات کو اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، لیکن میری وہاں سے واپسی تک نگہت نے ہزاروں بار مجھ سے تصدیق چاہی۔ میں کہیں ایمان سے فلرٹ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ بھی میری بہت سی سہیلیوں کی بھیڑ میں کھو تو نہیں جائے گی۔ آخرکار مجھے اس کے کان پکڑ کر اسے یقین دلانا پڑا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ بچپن کی سہیلی تھی ایمان اس کی، اور تھی بھی ایک ایسی گوہر نایاب۔ اس لمحے مجھے نگہت پر بہت رشک بھی آیا۔ وہ کتنی آسانی سے اس محروم اس گل رخ سے مل سکتی تھی، بات کر سکتی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام سکتی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں گھنٹوں یہیں بیٹھا نگہت کے ساتھ ایمان کی باتیں کرتا رہوں، اس سے ایمان کی باتیں سنتا رہوں۔ محبت میں محبوب
محبوب کا ذکر بھی کس قدر جافزا ہوتا ہے، بس اس کے ذکر سے ہی بھوک پیاس مٹتی رہتی ہے، صدیوں گھڑیوں میں بیت جاتی ہیں، فضا یوں ہی خواہ مخواہ دلکش لگنے لگتی ہے، آس پاس کا سبھی شور بھی جیسے نغموں میں ڈھل جاتا ہے، سخت حب زدہ پھیلی دھوپ میں بھی جیسے پروائیاں سی جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، رات اور دن سب ایک خواب زدہ سی کیفیت میں گزرتے رہتے ہیں، ہونٹوں پر اپنے آپ ہی بنا کسی بات کے ایک خاص میٹھی سی مسکان پھیلی رہتی ہے، سب دشمن بھی دوست جیسے پیالے لگنے لگتے ہیں، جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے۔